بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، قابل احترام، عزیز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے دھرم ہیں اور جتنی قومیں ہیں، ہر قوم کا اور ہر دھرم کے ماننے والے کا اپنا کوئی مذہبی تہوار ہوتا ہے، مذہبی خوشی کا دن ہوتا ہے. وہ مذہبی تہوار یا ان کا وہ خوشی کا دن ان کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا بھی حامل ہوتا ہے، اور اس خوشی کے دن سے ان کے مذہبی رسومات اور مذہبی عقائد جڑے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، مدینے میں دو موقع خوشی کے تھے، نیروز اور مہرجان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تلقین فرمائی کہ ان دو دنوں سے بہتر خدا نے تمہارے لیے دو دن رکھے. ایک عید الفطر ہے اور دوسرے عید الاضحیٰ ہے. یہ ہماری خوشی کا دن ہے، یہ ہماری یعنی مسلمانوں کی عید کا دن ہے. آپ غور کریے کہ ان دو دنوں کا ہمارے مذہبی امور سے تعلق ہے کہ نہیں؟ مذہبی معاملات سے اس کا ربط ہے نا. عید الفطر ہم اس وقت انجام دیتے ہیں جب ایک مہینہ مکمل عبادتوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، ریاضتوں کے ساتھ ہم گزارتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، نماز تراویح ادا کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی عبادت کا ایک لمبا عرصہ جب ہم گزارتے ہیں، تب جا کر ہم عید الفطر وہ خوشی کا دن مناتے ہیں. اور عید الاضحیٰ ہم مناتے ہیں حج کی ادائیگی کے بعد. جو لوگ حج کو جاتے ہیں وہ حج کا اپنا پورا معمول، پورا عمل انجام دے دیتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم اس کو عید کا موقع سمجھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کی یادگار کے طور پر عید الاضحیٰ مناتے ہیں. کہنا یہ ہے کہ ہماری عید کا تعلق بھی مذہبی امور سے جڑا ہوا ہے. تو دنیا کی جتنی قومیں ہیں، جتنے مذاہب کے، جتنے دھرم کے ماننے والے ہیں، ان کی اگر کوئی عید ہے یا ان کا اگر کوئی خوشی کا موقع ہے، لازم ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی مذہبی چیز سے، مذہبی عقیدے سے لازم جڑا ہوا. آئی اتباع سمجھ میں؟ اب شاید 2-4 دن بعد برادران وطن کا ایک تہوار آنے والا ہے جو اصل میں دیپاولی تھا.
دیپ سمجھتے ہو نا آپ، ہندی کا لفظ ہے، یہ اصل ورڈ جو تھا یہ دیپاولی تھا، تھوڑا سا شارٹ فارم میں دیوالی ہو گیا. حالانکہ دیوالی جو ہے اس میں ایک دو لفظ کا اضافہ کر دیا جائے تو دیوالیہ ہو جاتا ہے نہیں؟ اب غیر مسلم جو ہمارے برادران وطن ہیں، یہ لوگ اپنی یہ عید منائیں گے، اس کی تیاریوں میں ہیں، اور اس کی تیاریاں ان کے پاس عروج پر ہیں، وہ مناتے ہیں، ان کا اپنا مذہبی تیوہار ہے. لیکن اس موقع پر اللہ ہمیں بہت زیادہ معاف کرے اور اللہ ہم سبوں کو ہدایت نصیب فرمائے. مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو ان موقعوں پر بڑا پیش رہتا ہے، آگے رہتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ اس میں شرکت ہوتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ شرکت، بلکہ بعض نکمے، نالائق اور جاہل قسم کے مسلمان ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کی ضد کے نام پر اپنے گھروں میں پٹاخے وغیرہ لا کر جلواتے ہیں. جو مذہب کے نام پر کلنک ہیں، دھبائیں، جو اس قسم کی حرکت کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ دیوالی کا پس منظر کیا ہے؟ کیوں منائی جاتی ہے دیوالی؟ کیوں منائی جاتی؟ معلوم؟ الا ماشاء اللہ کسی کو معلوم ہوگا، ورنہ پوروں سے آپ پوچھ لیجئے، کسی کو نہیں معلوم. سنو آپ، دیوالی کا پس منظر کیا ہے؟ اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ مسلمان قوم سمجھے کہ یہ کام اگر کوئی کر رہا ہے بے وقوفی میں، جہالت میں یا بدماشی میں کر رہا ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ میرا یہ عمل میرے نامہ اعمال کو کتنا سیاہ کر رہا ہے. اس لیے بتا رہا ہوں. باقی ہمیں ان کے مذہبی تیوہاروں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. غیر مسلموں کے پاس ان کے ایک دیوتا ہے وشنو، اور وشنو کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پوری کائنات کو چلانے والے، اس کو قائم رکھنے والے، ان کے عقیدے کے مطابق. گویا وہ وشنو کو پالن ہار سمجھتے ہیں، دنیا کا نظام چلانے والا بھگوان. اس وشنو کے اوتار جو دنیا چلانے کے لیے وشنو بھیجتے ہیں، انہی میں کا 7واں اوتار رام چندر جی ہیں. انہی میں کا 7واں اوتار رام چندر جی ہیں، جو راجہ دشرتھ کے بیٹے، راجہ دشرتھ کے بیٹے. تو ان کے عقیدے کے مطابق شری رام ان کے وشنو کے 7ویں اوتار ہیں، جو دنیا کا نظام چلانے کے لیے وشنو بھیجتے رہتے ہیں. ہوا یہ کہ راجہ دشرتھ کی ایک جنگ کے اندر ایک عورت نے جان بچائی. عورت ان کی اپنی بیوی تھی، آخری بیوی. آخری بیوی کا مطلب، ارے بھائی بولو جی، آخری بیوی کا مطلب اور بھی ہیں، اور بھی ہیں، یہ مطلب ہے اس کا. تو تعدد ازدواج صرف مسلمانوں کے پاس ہی نہیں، وہاں پر بھی تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کا نام یہ ویکیپیڈیا کے اندر، میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ ویکیپیڈیا کے حوالے سے گوگل سرچ مار کے دیکھ لینا. کائکی ان کا نام، ان کی بیوی کا. اس نے اپنے شوہر راجہ دشرتھ کی کسی جنگ میں جان بچائی، اور جان بچانے پر راجہ دشرتھ نے کہا کہ ہم تمہارے کسی نہ کسی عہد کو ضرور پورا کریں گے، تمہارا کوئی وعدہ ہوگا، تمہارے لیے ہم کوئی نہ کوئی ایک بات ضرور پوری کریں گے، جب تم مانگ لو گی ہم وہ چیز تم کو دے دیں گے. یہ بات ہو گئی، اگریمنٹ سائن ہو گیا. اب جب راجہ دشرتھ کا
وقت آیا، بڑی عمر ہو گئی، تو اس وقت راجہ دشرت نے اپنے بیٹے شری رام چند کو اپنا ولی عہد نامزد کرنا چاہا کہ بھئی میرے بعد بادشاہ یہ۔ اس وقت اس کائی کی جو ان کی بیوی تھی ان کو یاد آیا کہ بادشاہ نے مجھ سے ایک عہد لیا ہوا ہے کہ میں جو مانگوں گی مجھے دے دیا جائے گا، لہذا اس نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو نہیں، میرے بیٹے بھرت کو اپنا ولی عہد بناؤ۔ کس کو بناؤ؟ بھرت کو میرا، یعنی آپ کے بعد جانشین بھرت بنے۔ تو راجہ دشرت نے کہا کہ یہ رام کا پھر کیا کریں گے؟ کہا رام کو، ان کی بیوی سیتا کو اور ان کے سگے بھائی لکشمن کو 14 سال کے لیے جنگلوں کی خاک چھاننے کے لیے بھیج دو، 14 سال کا بنواس دے دو، جلا وطن کر دو۔ بنواس کا مطلب جلا وطن کر دو۔ اور اس کائکی نے یاد دلایا اپنے شوہر کو کہ دیکھو تم نے وعدہ کیا ہے مجھ سے، مکر نہیں سکتے تم اپنے وعدے سے۔ بادشاہ چاہی نہ چاہی اس نے اس بات کو قبول کر لیا، رام چندر جی کو، ان کی بیوی سیتا کو اور ان کے بھائی لکشمن کو 14 سال کا بنواس دے کر اپنے پاس سے بھیجا دیا۔ جب یہ 14 سال گزر گئے، جب یہ 14 سال گزر گئے، ذرا یہاں توجہ رکھنا، اور یہ رامائن اگر کسی نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا تو وہ یہ ضرور جانتا بھی ہوگا ہاں کہ 14 سال جب مکمل ہوئے اور یہ بنواس ختم کر کے رام چندر جی ایودھیا آئے۔ ان کی اپنی مذہبی کتابوں میں یہ بات ہے کہ یہ اپنے بنواس ختم کر کے ایودھیا آئے۔ جب یہ ایودھیا آئے تو ان کے آنے کی خوشی میں، اب توجہ، ان کے آنے کی خوشی میں کئی گائیں کاٹی گئی۔ کیا کاٹی گئی بھائی؟ بولو نا ذرا زور سے۔ گائیں کاٹی گئی، کئی گائیں کاٹی گئی، اور ان کے آنے کی خوشی میں چراغ روشن کیے گئے، دیے جلائے گئے، دین جلائے گئے، مٹھائیاں تقسیم ہوئی، دعوتیں ہوئی، اور اسی دن کو وہ لوگ دیپاولی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ہے دیپاولی کا پس منظر، یہ ہے پس منظر۔ گویا اس میں ان کے اپنے خیال، ان کے اپنے تصور کے مطابق ان کے ایک قابل احترام شخصیت کی واپسی پر دیے جلائے جائیں، خوشیاں منائی جائیں اور بہت سارے کام کیے جائیں جس میں خوشی کا اظہار ہو۔ اب بتاؤ کہ اس تیوہار کے پیچھے کیا پس منظر ہے؟ کیا پس منظر ہے؟ ان کا اپنا مذہبی پس منظر ہے کہ نہیں؟ ارے بولو، ان کا اپنا مذہبی پس منظر ہے نا۔ اب وہ مسلمان جو اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، اور یہ کام جو دیپاولی کے موقع پر لا کر پٹاخے جلانا، پٹاخوں کا جو ہے کاروبار کرنا، پٹاخوں کا کاروبار کرنا، اس کی تجارت کرنا، وہ لا کے اپنے گھروں کے پاس بیچنا، وہ چٹپٹیاں لا کے بیچنا، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کو عقل تو نہیں ہے لیکن دکاندار مسلمان ہے، انہیں اپنی دکان میں لا کے رکھا ہوا ہے، بیٹے یہ بم بھی ہے، بیٹے یہ چٹپٹی بھی ہے، بیٹے یہ سرسر بتی بھی ہے، بیٹے یہ زمین چکر بھی ہے، یہ انارکلی بھی ہے، یہ ستلی اٹم بم بھی ہے، یہ لکشمی اٹم بم بھی ہے، جی یہ سب لا کے بیچتے ہیں۔ یاد رکھنا، اس قسم کا کاروبار کرنا ازرو شرع کسی مسلمان کے لیے قطعی جائز نہیں ہے، قطعی جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پس منظر یہ ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کا تعاون مت کرو، گناہ کے کاموں میں اور زیادتیوں کے کاموں میں تم ایک دوسرے کا تعاون مت کرو، یہ یقیناً گناہ کا کام ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کام کرتا ہے تو یاد رکھنا اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے جہنم خرید کر کے لا رہا ہے اور اپنی اولاد کے حوالے جہنم کر رہا۔
اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے جہنم خرید کر کے لا رہا ہے اور اس کے حوالے جہنم کر رہا ہے، گویا اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ بہت سارے مسلمان اس موقع پر سوال کرتے ہیں، کیا سوال؟ کہ صاحب ہمارا اٹھنا بیٹھنا غیر مسلموں کے ساتھ ہے، ہمارے لین دین غیر مسلموں کے ساتھ ہے، ہمارا کاروباری تعلق غیر مسلموں کے ساتھ ہے، ہم محلے داری کے اعتبار سے غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ہمیں ہماری عیدوں پر مبارکبادی دیتے ہیں، کیا ہم ان کو ان کی عید پر مبارکبادی نہیں دے سکتے؟ سوال آیا سمجھ میں؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب ہمارا تعلق ہے، ہمارا کاروباری لین دین ان سے ہے اور ہمارا محلے داری کے اعتبار سے ان سے تعلق ہے، ہماری عید آئے تو وہ ہمیں عید مبارک کہہ کر مبارکبادی دیتے ہیں، کیا ہم ان کو مبارکبادی نہیں دے سکتے؟ تو یاد رکھو، جواب سنو اس کا۔ پہلی بات، اسلام نے عید اور خوشی کے عنوان پر جو انداز دیا ہے، جو طریقہ دیا ہے، وہ بالکل پاکیزہ ہے، وہ بالکل صاف ستھرا ہے، وہ بالکل ایسا ہے کہ جس میں نہ کسی مخلوق کو کوئی تکلیف ہے، نہ کسی انسان کو کوئی تکلیف ہے، نہ آزو بازو والوں کے لیے کوئی تکلیف ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے عید الفطر کے موقع پہ کوئی بینڈ باجا لے کے نکل گیا ہو؟ ہاں، تھوڑا عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہم لوگ ذرا بے احتیاطی کر دیتے، ذرا ذبح کرنے کے بعد صاف صفائی کا صحیح خیال نہیں رکھتے، یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ مذہب نے سب سے پہلا حکم دیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فطہر، پاک صاف ہونے کا حکم دیا ہے حضور کو۔ ہمارا مذہب تو پاکی اور صفائی سکھاتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم تھوڑے سے سست ہو گئے، عیدی ہو گئے، غافل ہو گئے کہ ہم نے صاف صفائی کا خیال نہیں کیا، لیکن تعلیمات اسلام بالکل صاف ستھری ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان کو اس کے عید کے موقع پر مبارکبادی دیتا ہے تو دینے دے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ ہم کو مبارکبادی دیتے ہیں، اچھی بات ہے، دے، آپ بھی اس کے مبارکبادی کے عنوان پر شکریہ بول دے، وہ جو آپ کو مبارکبادی دے رہا ہے۔ لیکن غیر مسلموں کا کوئی تیوہار ایسا نہیں ہے کہ جس پر آپ اہتمام کے ساتھ ان کو مبارکبادی پیش کریں، اس کی شرعاً اجازت نہیں۔ کیوں؟ تعصب کی بنیاد پر نہیں، حسد جلن کی بنیاد پر نہیں، اس وجہ سے کہ ان کے تیوہار اور ان کے مذہبی تیوہار جو ہیں وہ دیوی دیوتاؤں سے جڑے ہوئے ہیں، مشرکانہ عقائد پر مبنی ہیں اور غیر اسلامی عنوان پر اس کا وہ لوگ مناتے ہیں، اس کو تیوہار مناتے ہیں۔ اب اس موقع پر آپ مبارکبادی دیں گے تو گویا نعوذ باللہ، ہزارہا مرتبہ نعوذ باللہ، ان کے کفر سے بھی راضی اور ان کے شرک سے بھی راضی، اس لیے منع کیا جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، مول صاحب ہم مبارکبادی تو نہیں دیے لیکن مٹھائی لا کے دیے، مٹھائی لا کے دیے، کیا کرنا؟ دیکھو یاد رکھو، عموماً غیر مسلموں کی تیوہار اور ان کی جو عیدیں ہیں، اس موقع پر جو مٹھائیاں ہوتی ہیں عموماً اس کو پوجا میں شامل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو تحقیق ہو اور آپ کو بالکل 100% یہ بات معلوم ہو کہ اس کو پوجا میں شامل نہیں کیا گیا، یہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر نہیں رکھا گیا اور اس کو کسی پوجا کے موقع پر سامنے نہیں رکھا گیا تھا، اگر آپ کو یقین ہے اور ساتھ میں یہ بھی یقین ہے کہ اس مٹھائی میں کوئی حرام ناجائز چیز کی آمیزش نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، تو اگرچہ ناجائز نہیں ہے اس کا استعمال کرنا، اجازت ہے، لیکن بہرحال تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ احتیاط تقوی کے اعتبار سے ہے، فتوے کے اعتبار سے اگر یہ چیزیں ہیں تو اجازت ہے استعمال کرنے کی۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، صاحب وہ موسمی مسئلہ رہتا، ہم اگر
کاروبار کر لیے پٹاخوں کا، ہم اگر کوئی دکان لگا لیے ایک 4-8 دن کے واسطے تو ذرا نفع ہو جاتا۔ دیکھو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہوں گے اور 1-2-4 دن کے بعد یہ بھی دیکھو گے کہ بہت سارے پٹاخے جن پیپروں میں بنائے جا رہے ہیں ان پیپروں میں قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہو رہی ہیں۔ یہ ویڈیوز دیکھے ہوں گے آپ نے، اور اگر نہیں دیکھے ہیں تو دیکھ لو گے کہ ایسی جو ہے کمپنیاں ہیں جو مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے قرآنی اوراق میں بارود بھر کر اس کو پٹاخے اور بم کی شکل میں دے کر وہ مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں۔ اب کیا کوئی مسلمان غیرت مند اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر قرآن پاک کی آیات ہوں اور مسلمان اس کو جلاتا رہے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہے، لیکن ایسی بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے کافر قومیں کر رہی ہیں، کرتی رہی ہیں اور شاید آئندہ بھی کریں گی۔ اس لیے بحیثیت مسلمان کسی قسم کے شرکت سے، مبارکبادی سے، مٹھائیوں کے کھانے اور لینے اور دینے سے اپنے آپ کو بہت محتاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ اسلام کا یہ حکم تعصب کی بنیاد پر نہیں ہے، حسد اور جلن کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا امتیاز باقی رہے، مسلمانوں کا ان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کا اپنا ایک سٹیٹس ہے، ان کا ایک لیول ہے، اس لیول کو برقرار رکھا جائے۔ ارے غور کرو آپ کہ مذہب اسلام نے مسلمانوں کو ایسی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے جس میں غیر مسلموں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت تھی، ان جیسا عمل کرنا تھا۔ روزے جیسے عمل میں کہا کہ ان کی مشابہت مت اختیار کرو، اگر وہ 1 روزہ رکھتے ہیں عاشورے میں تم 2 روزے رکھو، اگر وہ صرف عمامہ باندھتے ہیں، ٹوپی نہیں پہنتے اندر، حضور نے فرمایا کہ تم ٹوپی پہنو اس پر عمامہ باندھو، اگر وہ جوتے اور موزے پر نماز نہیں پڑھتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ تمہارے جوتے اور موزے پاک ہیں تو ان پر نماز پڑھ سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مخالفت کرو۔ تمہارا اپنا ایک لیول ہے، تمہاری اپنی ایک شان ہے، تمہاری اپنی ایک خصوصیت ہے، تم اپنی خصوصیت کو بھول کر اور اپنی شان کو بھلا کر ایسی ویسی حرکت کرنے لگ جاؤ۔ یاد رکھنا اگر غیر مسلموں کے ان تیوہاروں میں اپنے آپ کو شریک کرو گے تو ان کے غلام ہونے کا ثبوت دو گے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی غیر مسلم اپنے جیب میں مسواک رکھ کے پھر رہا ہو سنت کے عنوان پر، کسی غیر مسلم کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بھئی چلو میں بھی ٹوپی لگا لوں، دیکھا آپ نے؟ اور اگر سیاسی لیڈران کرتے ہیں تو وہ اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب غیر آپ کے کسی بات کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی چیز کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری کیا مت ماری گئی ہے کہ ان کے ہر کام کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ دیوالی کے موقع پر مسلمان پٹاخے جلائیں، تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک عاشق رسول، ایک مسلمان، دیکھو یہ علاقہ تو پورا مسلم آبادی والا علاقہ ہے نا، یہاں پر اس وقت میں بھی چل رہے ہیں پٹاخے، ابھی چل رہے ہیں، ابھی شروع ہو گئے۔ شرم آنی چاہیے ان ماں باپ کو اور ان باپوں کو جو اپنی حلال محنت کی اور گاڑی کمائی اپنی اولاد کے ہاتھ میں جہنم کا ایندھن بننے کے لیے دے رہی ہے۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو پکا مسلمان بناؤ، غیر مسلموں کے تیوہاروں سے، ان کے طرز عمل کی نقالی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ یاد رکھنا حضور نے صرف یہ اگر سوال کر دیا کہ میں نے اپنے آپ کو غربت کے اندر رہنا برداشت کر لیا، اپنے نواسوں کا نیزوں پر چڑھنا گوارا کر لیا، تم نے دین کو کتنا اپنی زندگی میں باقی رکھا، اگر حضور صرف یہ سوال کر دیں، یاد رکھنا ہمارے پاس اس کا بھی جواب نہیں ہے، چاہے جائے کہ ہم غیر مسلموں کے تیوہاروں میں شریک ہو کر یا ان جیسی نقالی کر کے اپنے آپ کے غلام ہونے کا ثبوت دیں اور اپنے مذہب کے ہلکا ہونے کو پیش کر دیں۔
شادیوں کے موقع پر دیکھو مسلمان بے شرموں کی طرح، بے غیرتوں اور بے حسوں کی طرح شادیوں کے اندر پٹاخے جلاتے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو، جو حلال اور پاکیزہ مال اس طریقے سے برباد کرتے ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں اصل میں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں، ان کو دین مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو بس شیطانیت سدھرتی ہے ہر وقت، اور ان کو شیطانیت میں مزہ آتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دین بڑا صاف ستھرا ہے، بڑا پاکیزہ ہے، خدا کے لیے ان جیسے اعمال کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد مت کرو۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔